دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بال بچے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے اعزاء اور اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم حاصل کرتے ہو اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جن گھروں میں تم رہتے ہو جو تمہیں بہت ہی عزیز ہیں، بہت ہی پسندیدہ ہیں وہ گھر، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ تمام سب چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو اس گھڑی کی کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم اور اس کے دواعی اور اس کے اسباب و وجوہات آپ حضرات کے سامنے پچھلے لیکچر میں، پچھلی تقریر میں، اور میں نے یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا، یہ سب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آئیے بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام بندوں پر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی، ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی عزت و تکریم، اسی طرح سے ان سے محبت و الفت اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہم تمام کے اوپر سونپی اور اسے فرض قرار دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے۔ بندہ انہی کے راستے پر چل کر، انہی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر جنت کو پا سکتا ہے، فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی بتلایا کہ جو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کو اپنائیں گے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی اور وہ دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمان جو تھے، پہلے زمانے کے جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے نبی برحق کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، ان سے محبت کی، ان کی تعظیم و توقیر کی، اور ان کے پورے حقوق کو انہوں نے ادا کیا، اور ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیوانہ وار فدا بھی ہوئے
پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جانوں کو نثار کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی گردنوں تک کی انہوں نے پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کے لائے ہوئے دین کی الفت میں انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو اپنے گلے میں لگایا اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے انہوں نے انگاروں کے اوپر بھی سونا گوارا کر لیا، مگر دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نہ جانے دیا. ہم نے تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے، جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے وطن عزیز کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی پوری کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے قربان کیا. اور جب یہ تمام سب چیزیں انہوں نے کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر انہوں نے الفت و محبت کی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان سے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اور ان کا میڈل انہیں عطا فرمایا کہ وہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی اور خوش ہے. قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے یہ خطاب حاصل کیا، لیکن جو وقت گزرتا گیا، انسانیت کے دلوں کے اوپر، مسلمانوں کے دلوں کے اوپر مادیت کا رجحان بڑھتا گیا. ان کی آنکھوں کے اوپر دنیا کی رنگینیوں نے ان کی آنکھوں کو چکاچوند کر دیا. تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اور اس کی روشنی لوگوں کے دلوں سے مدھم ہوتی گئی. ہم نے دیکھا کہ جو وہ روشنی مدھم ہوتی گئی، لوگوں کے دلوں میں بغض، لوگوں کے دلوں میں حسد، لوگوں کے دلوں میں کینے، کدورتوں نے اپنی جگہ بنائی، اور لوگ ٹولیوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، گروہوں کے اندر، یہاں تک کہ ارتداد اور زندیقیت کے بھی وہ شکار ہوئے. اور یہ اختلافات، یہ انتشار، یہ جماعتیں، یہ فرقے ان کا مقدر بن گئیں. اور غلو جیسی بھیانک بیماری، غلو جیسی بھینکر بیماری ان کے سماج اور سوسائٹی کے اندر پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے نبیوں کی شان میں، انہوں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں غلو کیا، زیادتی کی. اور اگر نبی کی بات ہوتی تو ہوتی، بلکہ انہوں نے نبی کے بعد آنے والے علماء، صلحاء اور اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاک باز اور پرہیزگار لوگوں کی شان میں غلو کیا، زیادتی کی. انہیں ان کے اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام اور مرتبے پر انہیں بٹھایا. یہاں تک کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے الوہیت کے درجے پر بٹھایا، انہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا. اور نتیجہ یہاں تک ہوا کہ مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت اسلام سے کٹ کر مرتد اور کفر کے گڈھے میں جا کر کے گر گئی. ایسے بھی مناظر تاریخ اور سیرت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں. اس غلو نے وہ رنگ دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے بشریت کے دائرے سے بھی باہر قرار دے دیا. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام اور مرتبے پر بٹھا دیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی روایتیں اور ایسی باتیں گڑ کر کے انہوں نے منسوب کی کہ العما والحفیظ، جنہیں آج بھی ہم اپنے پاک و ہند اور بنگلہ دیش اور بر صغیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اس کے مظاہر اور اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے انسانیت سے بھی لوگوں نے خارج کیا ہوا ہے، اور انہیں الوہیتوں اور العبودیت کے، اللہ رب العزت کے عبادتوں کے مقام اور مرتبے میں بٹھایا ہوا ہے. کبھی صوفیت کی آڑ لی گئی، کبھی ولایت کی آڑ لی گئی، کبھی بیعت کے آڑ میں، اسی طرح کبھی محبت آل رسول کے آڑ میں
اسی طرح کبھی زہد و تقوی کی آڑ میں غرض امت مسلمہ کو ہر طرح سے شکار کیا گیا اور ہر طرح سے انہیں دھوکہ دیا گیا، اور امت تقوی اور پرہیزگاری کے بھیت میں چھپے ہوئے ان شیطانوں کو نہ پہچان سکی اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے لگی۔ ان جب و دستار نے وہ ڈرامے کھیلے، اس طرح سے امت کو گمراہ کیا کہ اللہ کی پناہ کہ ان میں چھپے ہوئے مکروہ چہروں کو اور شیطان کے ان خونی پنجوں کو وہ نہ پہچان سکے، اور انہی لوگوں کو انہوں نے اسلام سے وابستگی کا اور پھر انہی لوگوں کے دامنوں سے لپٹنے کا مطلب انہوں نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ان کے دامن سے لپٹ جائیں، ان کے دامنوں میں پناہ لے لیں تو ہم گویا مسلمان ہو گئے اور ہم جنت کے حقدار ہو گئے۔ لیکن ستیجہ کار رہا ہے عدل سے تائب روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ لیکن آج بھی، اس زمانے میں بھی اور آج بھی اللہ وحدہ لا شریک کے کچھ مخصوص بندے ایسے پائے جاتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو پیدا بھی فرمایا خاص طور سے، جنہوں نے اس جھوٹی تقدس اور جھوٹی عظمت کے چادروں کو تار تار کر کے شیطانوں کے ان بھیانک چہروں کو امت کے سامنے بے نقاب کیا۔ ان کے کرتوت اور ان میں چھپے ہوئے ان ناپاک عزائم اور ارادوں کو امت کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں، یہ جو تقدس کی چادریں اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو تقوی اور پرہیزگاری کے نقاب انہوں نے اپنے خول چڑھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر، اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ اس کے پس پردہ بہت ہی بھیانک ارادے اور بہت ہی خطرناک ارادے ہیں۔ اس کے پس پردہ یہودیت ہے، اس کے پیچھے نصرانیت ہے، اس کے پیچھے مجوسیت ہے، اس کے پیچھے شیطان ہے جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر وہ ضلالت و گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے کے اندر لوگ موجود رہے ہیں، اور باذن اللہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ایسے لوگ موجود رہیں گے جو ان کے بھیانک چہروں کو اور ان کے مکروہ چہروں کو لوگوں کے سامنے جو ہے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ لوگوں نے عشق رسول کا، محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چرکا چڑھایا اور ایسا پٹا پڑھایا کہ امت ان کے فریب میں آ گئی، لیکن لوگ بہت جلد ہی ان مکروہ چہروں کو سمجھ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ عشق رسول اور محبت رسول یہ صرف ایک دعویٰ ہے، یہ ایک صرف دعویٰ ہے، یہ ایک صرف دھوکہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو چڑھایا گیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اپنے اس پروگرام میں، اپنے اس لیکچر میں، اپنے اس تقریر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صحیح معنی اور مفہوم کی تعین قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ہم ان کچھ بنیادی نقطوں کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ ہم اپنے اس موضوع کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے نبوت کی تعریف اور نبوت کی اصل حقیقت کیا ہے، اسی طرح سے رسالت کی تعریف